بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں جو آپ کو سبق پڑھانے جا رہا ہوں سورہ انفال کا ترجمہ، اور سورہ انفال کے کل 10 رکوع ہیں۔ 10 رکوعوں میں سے ہم سب سے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ انفال نزول کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 75 ہے، اور اس کے رکوعوں کی تعداد 10 ہے۔ اور اب ہم سب سے پہلے سورہ انفال کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے یسألونک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے، دریافت کرتے ہیں آپ سے، یا جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق۔ انفال کہتے ہیں ہم مال غنیمت کو۔ یسألونک عن الانفال، یہاں تک ترجمہ ہوگا سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق، یا سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیں، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، للہ اللہ کا، والرسول اور اس کے رسول کا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اتقو کا مطلب ہوتا ہے ڈرو تم، اللہ سے۔ وہ کا مطلب ہے اور، اصلحو کا مطلب ہوتا ہے درست رکھو، ذات بینکم آپس کے تعلقات یا آپس کے معاملات۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس ڈرو تم اللہ سے اور درست رکھو اپنے آپس کے تعلقات۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ کا مطلب ہے اور، اطیعوا کا مطلب ہے اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کنتم مؤمنین، ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم ہو، مؤمنین مومن۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ بچوں، یہاں تک پہلی آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آگے ہم دوسری آیت کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، مؤمنون یہ جمع ہے مومن کی، ایمان والوں کو کہا جاتا ہے۔ انما المؤمنون بے شک مومن، الذین کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں۔ اذا کا مطلب ہے جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یا یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وجلت دہل جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، وہ کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، تُلِيَتْ تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم بڑھ جاتا ہے، ایماناً ان کا ایمان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم بڑھ جاتا ہے، ایماناً ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ کا مطلب ہے اور، علی کا مطلب ہے پر، ربہم پروردگار پر، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بچوں، یہاں تک دوسری آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم تیسری آیت کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ الذین کا مطلب ہے لوگ، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز۔ الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ہم نے انہیں عطا کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ
قائم کرتے ہیں نماز اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک تیسری آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم چوتھی آیت کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون مومن ہیں، اولئک ہم المؤمنون یہی لوگ مومن ہیں، حقا پکے سچے، اولئک ہم المؤمنون حقا یہی لوگ مومن ہیں سچے، لہم انہی کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، یہاں، ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرۃ اور مغفرۃ بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، اولئک ہم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات انہی کے لیے درجات ہیں، عند ربہم پروردگار کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو جو یہاں تک آیت نمبر 4 کا ترجمہ مکمل ہوا، اب ہم 5ویں آیت کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ کما، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، اخراجہ کا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے پروردگار نے، من بیتی کا بالحق، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بیت کہتے ہیں ہم گھر کو، بالحق حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، کما اخراجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، وہ کا مطلب اور، ان کا مطلب بے شک، یقیناً، فریقاً کا مطلب گروہ یا جماعت، من کا مطلب سے، مؤمنین مومن، لکارہون ناخوش تھے۔ کما اخرجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک ایک جماعت مومنین کی ناخوش تھی۔ بچو آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق حق کے بارے میں، بعد اس کے، ما تبینہ جو ظاہر ہوا، کأنما کا مطلب ہے گویا کہ، یساقون کا مطلب ہے ہانکے جاتے ہیں یا دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہوں۔ یجادلونک فی الحق جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، ما تبینہ ظاہر ہو جانے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت گویا کہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹا یہاں سے آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ کا مطلب ہے اور، از کا جب، وَإِذْ اور جب، یعیدکم وعدہ کیا تم سے، اللہ نے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے، احدى الطائفتین، احدى کا مطلب ہے ایک، طائفتین کہتے ہیں دو گروہوں کو، دو جماعتوں کو، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ احدى الطائفتین جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا بے شک، لکم تمہارے لیے، وَتَوَدُّونَ اور تم پسند کرتے تھے یا تم چاہتے تھے، انا بے شک، غیر ذات الشوکا غیر سوائے، تشوکا اسلحہ کے، بغیر اسلحہ کے، اور تم چاہتے تھے بغیر اسلحہ کے، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحق الحق
یہ کہ حق کو حق کر دے، بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابر الکافرین، دابرہ کا مطلب ہوتا ہے جڑ، کافرین کافروں کی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ جب وعدہ کیا اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ بے شک تمہارے لیے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اور تم چاہتے تھے یا تم پسند کرتے تھے کہ بغیر اسلحہ کے، تَكُونُ لَكُمْ ہو جائے تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ یہ کہ حق کو حق کر دے، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ بیٹا یہاں سے آیت نمبر 7 کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو حق کر دے یا سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ اور اگرچہ کارہا ناخوش ہوں، مجرمون مجرم لوگ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کریں۔ یہاں سے آیت نمبر 8 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ اِذْ کا مطلب ہے جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم پس اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، پس اس نے تمہاری پکار کو قبول کیا، انی ممدکم بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ ہزار کے ساتھ۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، مردفین کا مطلب ہوتا ہے لگاتار آنے والے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو پس اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا ہزار فرشتوں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ یہاں سے آیت نمبر 9 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وما جعلہ اللہ وہ کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے نہیں، جعل بنایا اس کو اللہ نے، وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، بشرا کا مطلب ہے خوشخبری، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، وہ کا مطلب ہے اور، لتطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے یا سکون میں آ جائیں، بھی اس کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ ومن نصر اور نہ تھی یہ مدد، الا مگر، من سے، عند اللہ اللہ کی طرف، ومن نصر الا من عند اللہ نہ تھی یہ مدد مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب، عزیز کا مطلب ہے غالب، حکیم ان کا حکمت والا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الکلمات والتراکیب یہ جو ہم نے رکوع پڑھا، اس رکوع میں کچھ الفاظ جو ہیں ان کے معنی، الانفال، الانفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم آپس کے تعلقات درست کرو، واجلت ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، ناخوش ہونے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، اہدا کا مطلب ہے ایک، دابرہ کا مطلب ہے جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکہ بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔